الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر: بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محتشم سامعین ذی وقار، انگریزی اعتبار سے ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی اعتبار سے محرم الحرام شریف کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے. تو چونکہ انگریزی اعتبار سے 7 ستمبر تاریخ اسلام میں وہ عظیم دن ہے. 7 ستمبر 1974 میں ملک پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ آئین پاس ہوا کہ ختم نبوت کے منکرین مرزائی قادیانی جو ہیں وہ آئینی طور پر پاکستان کے اندر کافر قرار دیے گئے. اس لیے 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. حضرات وقار، ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے
حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کے امکان کو ممکن جانتا ہے، تو وہ شخص بے ایمان، مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر بے شمار کلام کیا جا سکتا ہے، لفظ محمد پر بھی کلام ہو سکتا ہے، ابا احد من رجالکم پر بھی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے لہٰذا میں آخری جملے کے اوپر ہی کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لفظ خاتم یہ مشتق ہے ختم سے، اور ختم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے اور آخری بھی ہوتا ہے۔ چونکہ مہر جو ہے وہ تحریر کے آخر میں لگائی جاتی ہے، جہاں پر تحریر مکمل ہو جاتی ہے، آخری تحریر کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، تحریر ختم ہوتی ہے تو وہاں پر مہر لگا دی جاتی ہے، تو اس لیے خاتم بمعنی مہر بھی بیان کیا گیا، بمعنی آخری بھی بیان کیا گیا۔ اور اس آیہ مبارکہ کی تشریح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اس بات کو درست مان لیا جائے تو پھر قرب قیامت میں آپ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، تو آپ کہتے ہیں لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث باطل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر دوبارہ جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو وہ نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انبیاء احادیث سے ثابت ہے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ عطا فرما، رب نے فرمایا نہیں یہ امت میرے محمد کی ہے، تو انبیاء نے عرض کی یا باری تعالیٰ اگر تو ہمیں وہ امت نہیں عطا فرماتا تو اس آخری نبی کا امتی ہونے کا ہی شرف عطا فرما، اس نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ تو رب کائنات نے ان نبیوں کو فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رب نے قبول فرمایا، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا، اور قرب قیامت میں رب کائنات پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا، تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، شریعت لے کر نہیں آئیں گے، نبوت تو ان کو پہلے ہی عطا کر دی گئی ہے، اب جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو محمد عربی کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں نا، اگر ایک بھائی گھر سے کہیں چلا جائے، کہیں دور چلا جائے، لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آ جائے تو کیا کہیں گے؟ اب نیا پیدا ہوا ہے، نیا تو پیدا نہیں ہوا، وہ اب آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی ہے، اعلان نبوت کر دیا، اپنی جو شریعت تھی وہ بیان کر دی، لیکن حضور کے آنے کے بعد چونکہ تمام نبوتیں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تمام رسالتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تمام شریعتیں ختم ہو گئیں، اب قیامت تک اگر شریعت چلے گی تو محمد عربی کی شریعت چلے گی، قیامت تک محمد عربی کی شریعت نے چلنا ہے، اور میرے آقا کے مقابلے کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہیں نبوت کے تارے تو سارے نبی، ہیں نبوت کے تارے تو سارے نبی، پر چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، اور اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کیونکہ اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حضور خاتم النبیین بن کر آ گئے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر مجھے رب کائنات نے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان 6 کی 6 چیزوں کی تفصیل بیان کرنا ابھی ممکن نہیں ہے، تو مختصراً کچھ چیدہ باتیں عرض کر کے میں آخری جملے کی طرف جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے رب کائنات نے جوامع الکلم کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ جوامع الکلم کیا ہے، اس کی تفصیل کے اندر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصر یہ کہ رب کائنات نے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم، وہ جوامع الکلم کا علم عطا فرمایا کہ جو بات 1 گھنٹے 1 دن یا 1 مہینے کے اندر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پورا سیمسٹر بچوں کو سال پورا لگا کر پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 لفظوں کے اندر وہ بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ماں کی شان بیان کی جائے تو ماں کی شان کے اندر بڑی بڑی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، گھنٹہ بیان ایک طرف، والدین کی شان کے اندر، ماں کی شان کے اندر 1 گھنٹے کا بیان ایک طرف، اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کے علم میں سے ایک حدیث مبارکہ کا ایک جملہ ایک طرف، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت کو رب نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ ساری شانیں بیان کرتے ہوئے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک جملے میں حضور نے ماں کی شان کا بیان فرما دیا۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے رب کائنات نے سارے انبیاء میں سے سب سے زیادہ یہ فضیلت عطا فرمائی کہ مجھے جوامع الکلم کا علم عطا فرمایا۔ فرمایا ونصرت بالرعب، فرمایا میری رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد کی، رعب اور دبدبے کے ساتھ رب کائنات نے میری مدد عطا فرمائی۔ آپ نے یقیناً ربیع الاول شریف کے اندر یہ واقعہ حبیب یمنی والا واقعہ جو ہے، وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ، آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ جب کفار قریش نے حضور کا معجزہ دیکھنے کے لیے جب ایک مجلس بٹھائی اور کہنے لگے کہ محمد عربی کو بلائیں گے، یہ سوال کریں گے، حبیب یمنی نے کہا میں سوال کروں گا، تم نے زمین کی چیزوں کا سوال کیا ہے، میں دیکھوں گا زمین پر تو جادو چل سکتا ہے، آسمان کی چیزوں پر جادو نہیں چل سکتا، لہذا میں محمد عربی سے جو سوال کروں گا اس کا جواب دے دیا تو مان جاؤں گا۔ اب سب مل کے بیٹھ گئے، ابو جہل کہنے لگا میرا اعلان سن لو، جب محمد عربی محفل میں تشریف لائیں گے تو کوئی بھی تم میں سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا، محمد عربی کا استقبال نہیں کرے گا، لیکن رب کائنات کے محبوب کو رب کائنات نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ کے صدقے سے جو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، اس کی شان دیکھیے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، میرے آقا نے مجلس میں اپنا قدم رکھا تو سب سے پہلے منع کرنے والا ابو جہل کھڑا ہو کر استقبال کر دیتا تھا، سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ساری محفل کھڑی ہو گئی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رب کائنات نے مجھے رعب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ میری رب کائنات نے مدد عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے اوپر مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ ہر نبی کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی، یہاں پر عبادت کرے گا، ایک نبی عبادت کرے گا، وہاں پر پھر امتی عبادت کرے گا، اس سے ہٹ کر عبادت نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ مختص ہے، اس سے ہٹ کر کوئی جگہ اس کے لیے پاک نہیں ہے، وہی جگہ پاک ہے جہاں اس نبی نے عبادت کر دی ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کسی جگہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا چاہے گا تو نبی کو بلائے گا، گھر میں مصلی بنائے گا، نبی سے نماز پڑھائے گا، پھر وہاں پر عبادت کرے گا۔ لیکن وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے آقا نے فرمایا رب نے مجھے انبیاء پر یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ میرے لیے رب کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ساری زمین مسجد ہے، جہاں پر بھی بیٹھو، جہاں پر بھی کھڑے ہو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کوئی نبی کسی ایک قبیلے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی ایک محلے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی ایک شہر کے لیے آیا، کوئی نبی کسی ایک ملک کے لیے آیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا رب کائنات نے مجھے ایک محلے، ایک علاقے، ایک شہر کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے اپنا محبوب بنا کر بھیج دیا، ساری کائنات کا رسول بنا دیا۔ اور آخری جملہ میرے آقا نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا میرے اوپر رب کائنات نے نبیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا، مجھے رب نے اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ رب کے محبوب کو رب نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بعد اگر کوئی کانا، لعین، دجال، گٹر کی پیداوار کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی،
فرمایا اے علی جو حیثیت حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہی نسبت وہی حیثیت تمہاری ہے، الا انہ لا نبی بعدی، ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی بھی ہوتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بفرض محال کوئی نبی ہوتا، آ تو نہیں سکتا، لیکن اگر بفرض محال کوئی نبی میرے بعد آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ تو اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب مدینۃ العلم قرار دیا ہے، وہ علی المرتضیٰ جن کو میرے آقا نے وسیع قرار دیا ہے، وہ علی المرتضیٰ اگر حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتے تو کوئی کانا دجال بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی ہوتے تو فاروق اعظم ہوتے، نبی ہوتے تو علی المرتضیٰ ہوتے، جب یہ نبی نہیں ہو سکتے تو گٹر کی پیدار مرزا قادیانی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود نقل فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، جب مسیلمہ کذاب نے لگا میں بھی نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر آ کر کہنے لگا میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے میں بھی نبی ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تو حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے انی اشہد عدد تراب الدنیا، فرمایا میں محمد عربی زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اس مٹی کے جتنے ذرے ہیں ان ذروں کے برابر میں محمد عربی گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے اور رب نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیج دیا۔ آج کا سائنسدان 100 مرتبہ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا، 1000 سال بھی اس کو زندگی مل جائے، وہ اس محلے یا اس جگہ کی مٹی کے ذرات جو ہیں وہ ان کی تعداد نہیں گن سکتا، اس جگہ کے، اس محلے کے، اس گلی کے صرف ذرے نہیں گن سکتا۔ 1000 بار سائنسدانوں کو جو ہے وہ زندگی مل جائے، 1000 بار سائنسدان سائنس جنم لے کر آ جائے، پھر بھی مٹی کے ذرے نہیں گن سکتا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صرف اس جگہ کے مٹی کے ذرے، یہ نہیں فرمایا اس محلے کی مٹی کے ذرے، یہ نہیں فرمایا اس ملک کے مٹی کے ذرے، انی اشہد عدد تراب الدنیا، فرمایا اس ملک کے نہیں، اس شہر کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے مٹی کے ذرے ہیں ان مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں محمد عربی یہ گواہی دیتا ہوں رب نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ختم نبوت کی گواہی ارشاد فرما دی، چمنستان نبوت میں میرے نبی ہے آخری گل، چمنستان نبوت میں میرے نبی ہیں آخری گل، میرے نبی ہی اول ہیں، میرے نبی ہیں ختم رسول، اور جھوٹی نبوت کا ہر حامی شیطان کی ہے ایک اولاد۔ مل کے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، دو بار زندہ باد لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ختم نبوت پر عقیدہ ایمان ہے نا تو پھر کھل کے بولو نا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کانا دجال کہے، لیٹرین کے اندر مرنے والا مرزا کہے کہ میں نبی ہوں اور اس کے ماننے والا بھی کوئی پیدا ہو جائے، اس جھوٹے کا ماننے والا کوئی پیدا ہو جائے تو پھر اس سے بڑا جانور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جانوروں نے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، گواہی دی ہے۔ ہاں حضرت ابو منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہوا نا، قلعہ خیبر کے فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کالے رنگ کا گدھا پیش کیا گیا، کالے رنگ کا گدھا حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام کیا، اس گدھے نے بھی حضور سے کلام فرمایا۔ وہ گدھا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن گدھوں کی نسل سے میں ہوں نا، میرے دادا کی جو نسل تھی اس میں سے 60 گدھے ہوئے ہیں، ایک روایت میں ہے 40 گدھے ہوئے ہیں۔ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ، میری نسل میں سے، میرے دادا کی نسل میں سے ہر گدھے کے اوپر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے، سوائے انبیاء کے کسی نے ہماری نسل پر سواری نہیں کی، صرف انبیاء نے سواری کی ہے۔
یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سوار ہوں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ جن گدوں کی نسل میں سے میں ہوں ان گدوں کی نسل میں سے کوئی گدھا باقی نہیں رہا، اور اللہ نے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی بھی نہیں آنے والا ہے، میں گدوں میں کی نسل میں سے آخری ہوں، آپ انبیاء کے سلسلے میں سے آخری ہیں۔ ایک گدھا بھی حضور کی ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے تو پھر وہ بندہ جو مرزا قادیانی کو جو اپنا نبی مانتا ہو وہ تو گدھے سے بھی پرے ہے، وہ گدھے سے بھی بدتر ہے، جو حضور کے بعد حضور کی ختم نبوت کا منکر بن جائے اور پھر مرزائیوں کے ساتھ لگ جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سچا اور سچا مسلک اور مذہب عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ آپ لاکھ بار بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل السنہ والجماعہ کو وہ حسین اور خوب تر رب کائنات نے مسلک اور مذہب عطا فرمایا ہے کہ 1400 سال سے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے محافظ ہمیشہ رب کائنات نے ہمارے اسلاف میں سے چنے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہی ہمیشہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، مناظرے کیے ہیں۔ 25 اگست کی تاریخ آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، بادشاہی مسجد آج بھی اس بات کی گواہ ہے، جب پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی وہاں پر پہنچے تھے اور قادیانی وہیں اپنے کسی ماننے والے کسی مرید کے گھر میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے لکھ کر رکے بھیج رہا تھا، کہنے لگا جی مناظرہ ایسے ہوگا کہ پہلے ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ لکھیں گے، جس کی خوش خطی اچھی ہوگی، جو اچھے انداز میں سورہ فاتحہ لکھے گا وہ جیت جائے گا، وہ سچا ہوگا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قادیانی اور مرزے تو اپنے کسی چاہنے والے کے گٹر میں بیٹھا ہوا یہ اعلان کر رہا ہے، سن لے، اگر قلم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے مہر علی قلم سے جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو قلم سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ قلم کو کاغذ پر رکھ دیتے ہیں، قلم خود لکھنا شروع کر دیا کرتا۔ اب یہ بات مرزے تک پہنچی تو پھر مرزا کہنے لگا او جھوٹے کو تو اپنے جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے نا بھائی میں جھوٹا ہوں، جب سچا ہوتا تو پھر سامنے آتا۔ پھر کہیں دبک کے بیٹھا ہوا، پھر اپنے کسی مرید کو بھیجا، کسی چاہنے والے کو بھیجا، کہنے لگا جی اب مناظرہ ایسے نہیں ہوگا، اب مناظرہ اس طرح ہوگا کہ ایک کوڑے مریض کو لایا جائے گا، جو فالج کا مریض ہوگا اس کو لایا جائے گا، جس کی دعا سے جس کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ سچا ہوگا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال کے اندر آگے آپ نے فرمایا اے مرزے آج مہر علی کو کسی بیمار کے قریب نہ لے کے جا، خدا کی عزت کی قسم آج مہر علی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی بیمار نہیں کسی مردے کو بھی زندہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کہتا ہے صرف بیمار کو شفا دے دے، خدا کی عزت کی قسم میں مردے کو بھی زندہ کروا کے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہاں پر مرزا نہیں آیا، جھوٹا تھا، بدکار تھا، فرار ہو گیا وہاں سے، اور فتح قادیانیت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے فتح یاب ہو کر نکلے۔ اور اس پاکستان بننے سے پہلے کا یہ ماجرا ہے، اور پھر پاکستان جب بنا تو اس وقت کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے قائد اعظم کے وصال کے فوراً بعد اعلان کر دیا یہ قائد اعظم کافر اعظم ہے معاذ اللہ۔ اس نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا اور ایک مجلس میں کھڑے ہو کر اس نے قادیانیت زندہ باد اور اسلام مردہ باد کا نعرہ لگایا۔ تو اس وقت بھی ہمارے اسلاف مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت ابو الحسنات برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جمیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ ہمارے کھڑے ہوئے، انہوں نے جیلیں برداشت کی۔ بے شمار ایسے نوجوان تھے جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ 1953 کے اندر جو ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر بے شمار نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا، ہمارے بے شمار اسلاف کو سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی تاکہ جو ہے وہ ملک کے اندر نظام کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے بعد سلسلہ کچھ دھیما ہوا، ختم نبوت پر حملے کچھ کم ہوئے، تو پھر جب 1971 کے اندر ہماری قومی اسمبلی مارز وجود کے اندر آئی، پھر دوبارہ نئے سرے سے ختم نبوت پر قادیانیوں نے اسمبلی کے اندر آ کر ختم نبوت پر پھر دوبارہ حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قائد
ہمارے لیڈر محسن اہل سنت مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ختم نبوت کا پہرے دار اور محافظ بنا کر اسمبلی کے اندر کھڑا کر دیا، اور پھر ساری جماعتوں سے متفقہ رائے پر 7 ستمبر 1974 کو ہماری قومی اسمبلی کے اندر الحمدللہ بفضل خدا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت کے اندر یہ آئین، یہ لا پاس ہو گیا کہ قادیانی پاکستان کے قانون کے مطابق کافر قرار دیے گئے، نہ یہ مسجدیں بنا سکتے ہیں، نہ اپنا لٹریچر تقسیم کر سکتے ہیں، نہ یہ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک قادیانی لگاتار کوشش کے اندر مصروف ہیں۔ یاد رکھیں پاکستان بننے سے پہلے ہی بھی ہمارے اسلاف نے ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے اسلاف نے ختم نبوت پر پہرا دیا۔ کہیں پاکستان بننے کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی سامنے آئے، کہیں سید احمد قادری جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو الحسنات برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سن 2000 کے بعد جب دوبارہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملے ہونے لگے تو رب کائنات نے ختم نبوت کا محافظ بنا کر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو بھیج دیا، جنہوں نے ڈٹ کر ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے کردار ادا کیا۔ اور یہ اہل سنت کی سچائی کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب کائنات نے گستاخ رسول کو بھی واصل جہنم کرنے کے لیے ہمیشہ سنیوں کو چنا ہے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی ہمیشہ اہل سنت کے قائدین کو چنا ہے۔ انہی کی خواب کے اندر آ کر حضور نے ان کو تلقین بھی فرمائی ہے، ان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے، ان کی پشت پناہی بھی فرمائی ہے۔ یہی ہمارے اہل سنت کے صحیح ہونے کی، حق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے اسی پر موت نصیب فرمائے، اور جو ختم نبوت کے منکرین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو واصل فی النار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔